بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طلع وائس آفیشیل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے حکم سے 300 سال غار میں سونے والے صحاب کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بہت خراب اور ابتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا بادشاہ دقیانوس اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف کچھ ایسے شرفا تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے تنگ آ کر یہ لوگ اپنے ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں غار کے اندر پناہ گزین ہوئے اور سو گئے۔ یہ لوگ 300 سال کے عرصے تک اسی حالت میں سوتے رہ گئے۔ دقیانوس بادشاہ نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں، وہ بے حد ناراض ہوا اور فرتے غاز و غضب میں یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی حال میں رہ کر مر جائیں اور یہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس آدمی کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ نہایت نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے صحابہ کہف کی پوری تعداد اور ان کا مکمل واقعہ ایک تختی کے اوپر لکھ کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھوا دیا اور اسی طرح کی ایک تفتیش شاہی خزانے میں محفوظ کروا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ بیدروس تھا، وہ تخت نشین ہوا جس نے 68 سال تک شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت بے قراری کے ساتھ گریہ زاری کر کے دعائیں مانگنے لگا، یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ ان لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت اور دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے مارے خوف کے وہاں سے بھاگ گئے اور صحابہ کہف اللہ کے حکم سے اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور عبادت کرنے لگے۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بات معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ جملیخا غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ جملیخا یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ الہی یہ کیا ماجرا ہے، اس شہر میں تو اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آ گیا۔ پھر جملیخا ایک نان بائی کی دکان پر کھانا لینے گیا اور دقیانوس کے زمانے کا روپیہ نکال کر دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ اس سکے کو کوئی دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہا تھا۔ دکاندار کو شک ہوا کہ شاید اس آدمی کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام کے حوالے کر دیا۔ حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے۔ جملیخا نے کہا، ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا روپیہ ہے۔ حکام نے کہا، ہم کس طرح مان لیں کہ یہ روپیہ تمہارا ہے؟ یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے اور صدیاں گزر گئی ہیں کہ اس سکے کا چلن بند ہو گیا ہے اور تم ابھی جوان ہو، سچ سچ بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ سن کر جملیخا نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ حکام نے کہا کہ آج اس روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں سینکڑوں برس گزر گئے، اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا، ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان بچا کر بھاگے ہیں۔ ہمارے ساتھی قریب ہی ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں ان لوگوں سے تم کو ملا دیتا ہوں۔ چنانچہ حکام اور اس شہر کے لوگ کثیر تعداد میں اس غار کے قریب پہنچے۔ صحابہ کہف جملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب اس کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں کو خیال آیا کہ جملیخا شاید گرفتار ہو گیا ہے، اور جب غار کے باہر بہت سارے لوگوں کا شور و غل سنا تو وہ سمجھے کہ شاید دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آ پہنچی ہے۔
تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھی تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر دیوار سے اس غار میں ان لوگوں کو بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال سے مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور انہوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروس اپنے عمرہ اور عمائدین کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے ملاقات کی اور اپنی سرگزشت بیان کی۔ بادشاہ بیدروس سجدے میں گر گئے، خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر دوبارہ اٹھنے کا ہر آدمی کو یقین ہو گیا۔ سب بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تیری بادشاہت کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے سلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے لکڑی کے صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پھر بادشاہ بیدروس نے غار کے باہر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے عید کی طرح ان کی زیارت کے لیے آیا کریں گے۔ تو یہ تھا اصحاب کہف کا سچا واقعہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل طلحہ وائس آفیشیل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ چینل پر تمام نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔